السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش باش ہستہ مسکراتا رکھے اور مجھے دعا میں یاد رکھا کرے لازمی۔ اور نیوے ہو کے میری ویڈیو دیکھ لیتے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لو نا، میری بات سنو، میں ویلی نہیں ہوں، میں بھی یوٹیوب پہ کسی مقصد کے لیے آئی ہوئی ہوں، تو اس لیے ذرا نا آپ لوگ سبسکرائب کر دیں پلیز، اور بیل بھی آن کر دیں نا کہ تاکہ میرا سبسکرائبر نہ گرے۔ باقی آپ کو میری ویڈیو میں کوئی دلچسپی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ لوگ کسی کو تو ہوگی نا دلچسپی، یہ جو آئے ہیں سپورٹ کرنے مجھے، ان کو تو دلچسپی ہے تو ہی آئے ہیں نا، اللہ ان کا بھلا کرے۔ تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اچھا، جب بڑے یوٹیوبر آپ لوگوں کو کہتے ہیں تو بڑی خوشی آپ ان کے چینلوں کو سبسکرائب کرتے ہو، اور ان کو نا آپ لوگ ان کو نہیں کہتے ہو بھیک مانگ رہے ہیں، اپنے دکھ سنا رہے ہیں، اپنے یہ کر رہے ہیں، اپنے وہ کر رہے ہیں، ان کو نہیں کہتے ہو نہ۔ ان کی بے پردگی آپ لوگوں کو بے پردگی لگتی ہے۔ ہم جیسے بندے ذرا سی کوئی بات کر دیں تو جو دیکھنے والا ہوتا ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ آئے مانگنے آ گئے ہیں، تو یہ یوٹیوب ہے تو یہ وہ، تو میرے بھی چینل کو نا سبسکرائب کر دیں پلیز، اور شیئر کر دیں اگر آپ نے نہیں دیکھنا، کسی اور کو شیئر کر دیں، کسی کو تو اچھا لگے گا ہی نا۔ چلو آؤ میں آپ لوگوں کو نا پہلے ایک سٹوری سناتی ہوں، ساس بہو کی سٹوری سناتی ہوں، پھر ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ساس تھی نا، تو جب شادی کے اگلے دن بہو سو کر اٹھی تو تبھی اس کو ساس کے چیخنے کی آواز سنائی دی نا کہ جلدی صبح اٹھ جایا کرو، ہم لوگ 6 بجے اٹھ جاتے ہیں، تم سوئی رہتی ہو، تمہاری یہ عادتیں ہم سے نہیں برداشت ہوتی۔ اچھا، یہ اکثر اوقات ہوتا ہے، صحیح بتاؤں یہ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کی ساس اگر فرض کرو مثال کے طور پہ 8 بجے اٹھی ہے، ساس نند نا 8 بجے اٹھی ہے، آپ 8:05 پہ اٹھیں گے نا، وہ کہیں گی 12 بجے اٹھے، تو آنے جانے والوں کو، آنڈیاں گوانڈیاں پڑوسیاں لاہور کراچی فون کر کے کہے گی میری نو تے 12 بجے اٹھتی، میری نو تے 12 بجے اٹھتی۔ بے شک آپ 5 منٹ لیٹ اٹھ جاؤ ان سے، لیکن وہ آپ کو 12 کا خطاب ہی دیں گے۔ اچھا جی، اسی طرح اس ساس نے بھی کہا کہ آپ یہ چیزیں برداشت نہیں کریں گے جی، یہ تمہاری ماں کا گھر نہیں ہے۔ بہو نے اس کو نہ کوئی جواب نہیں دیا، سدھی اپنے کمرے چلی گئی، ایک ڈائری تے پین لے کر آئی اور 2 بیگ واپس لے کر آئی، تو کہا کہ ساسو ماں یہ وہ لسٹ ہے جو شادی کے پہلے آپ لوگوں نے میرے گھر بھیجی تھی، ٹھیک ہے؟ اسے دیکھیں، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں ہے، ذرا آپ لسٹ سننا۔ ہونڈا سٹی 32,60,000 سمارٹ ٹی وی 42 انچ کا، 52,000 فریج کا، 50,000 واشنگ مشین جو ایٹومیٹک ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ 30,500 میکسی، وہ کوئی ہوتی ہوگی نا مکسی، کیا ہے یار، میکسی تو پہننے والے کو نہیں کہتے کپڑوں کو، خیر جو بھی ہے، اوون اور بھی بجلی کا سامان، اور 1,60,000 کا وہ آیا، پھر صوفہ، ڈائننگ ٹیبل، ڈبل بیڈ، 1,30,000 نقد بھی، 5 لاکھ، یہ ہے رسیدیں۔ اس نے نا ساری چیزیں بتائی اور کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے لڑکے کی قیمت لگائی ہے، میرے والدین نے یہ قیمت ادا کی ہے، میرے لیے شور خریدا ہے، اب آپ بتائیں، میرے بارے میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی تھی کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے، کس ٹائم جاگے گی، کس ٹائم سوئے گی، کس طرح بیٹھے گی۔ پھر اس نے ایک اور خوبصورت سے بیگ کی زپ کھولی اور دلچسپی سے اس کو دیکھنے لگی، تو اس کی ساس نے کہا کہ بہو اس میں کیا ہے؟ تو بہو نے کہا کہ میرے والد نے نا یہ 30 بور ریوالور دیا تھا اور کہا تھا بیٹی تم یہاں تھی تو میں حفاظت کرتا تھا، اب تم اپنی حفاظت خود کرنا۔ ساس نے جب دیکھا نا پستول تو اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پایا اور جلدی سے کہا بہو تمہاری نیند ابھی کچی ہے، جا کر سو جاؤ، جب نیند پوری ہو جائے تو خود اٹھ جانا میری شہزادی۔ ظاہر ہے کہ اتنے پیسوں سے وہ لڑکی آئی ہے ان کے گھر میں، پھر یہ تو ہوگا نا وائی ٹی فیملی، ہمارے جیسی معصوم تو نہیں ہوتی نا ہر جگہ، معصوم ہی تو ہیں، کسی نے ڈرایا تو ڈر گئے، کسی نے یہ کہا تو وہ کام کر لیا، کبھی کسی بات پہ شور ڈال لیا۔ جو میسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ شور نہیں ڈالتے، وہ اندر سے کام کرتے ہیں۔
اچھا یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے تھے کل میں نے میکرونیز بنائے تھے سب کے لیے، اور پھر اس کے بعد یہ ہسبینڈ کی وائف جو ہے نا ان کے لیے میں پرہیزی سالن بنا رہی تھی۔ کھانا آج کل 2 جگہ پہ بن رہا ہے نا۔ اچھا آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی باتیں میرے ساتھ کیا کریں تاکہ اس کے جواب میں آپ کے ساتھ وہ سی باتیں کروں۔ مجھے باتیں نہیں کرنی آتی، بس جو جہاں سے پڑھتی ہوں وہ آپ لوگوں کو سنا دیتی ہوں، کہانیاں ماڑیاں جوڑ کے، باتیں جوڑ کے، اور پھر وہی باتیں بار بار میں دہرانا نہیں چاہتی۔ جیسے مجھے کل کسی نے کامنٹ میں کہا ہے، میری سسٹر ایک ہے، کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو کہیں کہ کام والی رکھ دے کپڑوں وغیرہ کے لیے۔ مجھے بتائیں رکھ ہی نہ دے، کام والی رکھتے نا تو یہ رولا ہی نہ ہوتا، تو وہ مطلب کہ میں چینل ہی نہ کھولتی اپنے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی فیسیں اتنی زیادہ مہنگے اسکول ہیں، گاڑی کے کرائے، بل بجلی کے، نہیں کرو تو اتنے مسئلے مسائل ہیں، تو کام والی وہ کہاں رکھ کے دیتے ہیں۔ بلکہ پرسوں ہانڈی جو ہے نا جس نے میں نے کپڑے دھوئے ہیں، پھر میری جو سالن تھا وہ ہسبینڈ کی وائف نے بنا دیا تھا، تو میرے ہسبینڈ رات کو آ کہتے ہیں تم نے کیوں سالن بنایا، تم کیوں کام کرتی ہو، یہ ہے نا کام کے لیے میرا، کہتے ہیں۔ میں پھر ہسبینڈ سے تھوڑا سا ناراض ہوئی، میں نے کہا آپ لوگ ان کو شے دے رہے ہو سب کو، بھیا بچیاں پہلے ہی کہتی ہیں ہم تھک جاتی ہیں، ہم پڑھتی ہیں، یہ ہے وہ ہم سے نہیں ہوتے، ایک آدھ کام کر کے وہ بیٹھ جاتی ہیں، اور اپنی وائف کو بھی آپ کہہ رہے ہو کہ ابھی تو ان کا 1.5 مہینے بعد آپریشن ہے، اب وہ ٹھیک ہے، مطلب درد جو تھا ٹھیک ہے ان کا، تو اب آپ کہہ رہے ہو اوپر سے کہ تم بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرے، یہ بھی نہ کرے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ہے نہ یہ کرے گی نہ کام، کہتے ہیں میں نے مزاح کیا۔ میں نے کہا مزاح میں بھی بات ایسی نہیں کرتے، اگلے لوگ تو سیریس لے لیتے ہیں نا مزاح کرنے میں، تو میں اس لیے وہ کام والی کہاں رکھ کے دیتے ہیں میری پیاری سسٹر۔ اتنی سوکھی زندگی ہوتی نا تو پھر رولا ہی کسی بات کا نہیں تھا۔ پھر بھی شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ کھانا مل رہا ہے نا، چھت ملی ہوئی ہے، یہی کافی ہے۔ تو باقی عزتیں اور ذلت دینے والا اللہ پاک ہے۔ تو باقی آپ کو پتہ ہے کہ جو پرانے سبسکرائبر ہیں کہ چلو میں تو گزارا کر لیتی ہوں جیسے بھی ہو، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے تو پھر یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ کل بھی میری بچیاں پوچھ رہی تھی، میں نے کہا کوئی بھی مطلب چینل پہ کوئی ایک بھی ویڈیو میری ایسی نہیں ہے، میں کیا کروں، میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں کروں تو وہ ویڈیو زیادہ وائرل ہو اور پھر مجھے زیادہ ویوز اور سبسکرائبر آئے یا چینل مونٹائز ہو، تو چلو میں آپ لوگوں کو بلا لوں، 1 ہفتے 2 کے لیے بلا لیا کروں، ہر مہینے بلا لوں، 2 مہینے بعد بلا لوں، اپنے پاس رکھ لوں، لیکن ابھی ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے، بس صبر صبر صبر۔ پھر میں ایک اور بات سوچتی ہوں کہ اگر میرے نصیب میں ہوتا بچوں کے ساتھ رہنا تو ویسے ہی رہ لیتی نا جیسے پہلے رہتی تھی، چینل بنانے کی کیا ضرورت تھی، مگر مطلب کہ اگر اللہ پاک کی طرف سے ہوتا بچوں کے ساتھ رہنا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہوتی، کہ اب اللہ پاک کی طرف سے ہی نہیں ہوگا نا شاید، اس لیے پھر، لیکن پھر بھی میں اپنی کوشش جاری رکھوں گی انشاءاللہ۔ ایک اور میری سسٹر نے اس دن کہا ہے لوگوں کو باتیں کرتے ہیں کرنے دے، آپ اسی طرح اپنی ویڈیو ڈالتی رہیں ولاگ۔ بہت شکریہ، آپ جیسے ہی ہیں لوگ ہیں جو مجھے ہمت حوصلہ دیتے ہیں، تو میں اپنی ویڈیو ڈال رہی ہوں روزانہ آپ لوگوں سے باتیں کر کے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح ولاگ بناؤں، ساتھ کیمرہ لگا کے ساتھ آپ سے باتیں کروں، لیکن وہ باتیں مجھے فضول لگتی ہیں نا، اس لیے میں نہیں کرتی وہ باتیں۔ تو باقی میرے لیے دعا کیا کرے، اللہ پاک مجھے صبر دے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو برداشت نہیں ہوتی، مطلب برداشت نہیں ہوتی، میں اب آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں۔ جیسے کل نا میرے ہسبینڈ اور ان کی وائف تھوڑا سا لڑ رہے تھے، مطلب تھوڑی سی بحث کر رہے تھے۔ بحث یہ تھی کہ میری ہسبینڈ کی وائف کے پاس 80,000 روپیہ تھا، تو میرے ہسبینڈ نے لیا ہے پچھلے ہفتے، تو وہ واپس نہیں کیا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اندر الماری میں پیسے رکھنے ہوتے ہیں برے وقت کے لیے، یا کچھ بھی، میرے پیسے دو میرے پیسے دو۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی، حیران ہو رہی تھی کہ میں بھی بیوی ہوں، میرے پاس 80 روپے نہیں ہوتے، میرے ہسبینڈ دیتے ہیں، مطلب 2 دن چھوڑ کے 1 دن 2 دن چھوڑ کے 200 روپیہ دیتے ہیں، جس میں 100 روپیہ میری بیٹی کی آ جاتی ہے چیز، روزانہ کی پکی ہے اس کی 50 روپے کی چیز، تو اس طرح مطلب 2 دن چھوڑ کے دیں گے تو وہ 50 کرتے لگ جائیں گے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو ایک بیوی کے پاس 80 روپے بھی نہیں جمع کہ وہ کچھ لے سکے، اور ایک 80,000 کو رو رہی ہے، یہ ہوتا ہے انصاف دونوں بیویوں میں۔
دیکھو اگر کوئی مرد یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے نا، میرا بھائی دوسری شادی کرنی ہے نا تو انصاف سے کرو. اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہارے پاس اگر ایک سیب ہے تو آدھا ایک بیوی کو اور آدھا دوسری کو دو. انصاف اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتے کہ ایک جو ہے آپ کی چینل کھول کے لوگوں سے بھیک مانگتی پھرے، چینل سبسکرائب کراتی پھرے پیسوں کی خاطر، اور ایک جو ہے مزے کرتی پھرے.